کہاں تھے تم؟ کل میں تمہیں اتنے میسج اور کالز کرتی رہی، تم نے میرے کسی بھی میسیج کا نہ تو جواب دیا اور نہ ہی۔ شیزا سانس لینے کے لیے 2 پل ٹھہری۔ شاہ زیب نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پسماندگی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان ہو کیا؟ شیزا اپنی بات بھول کر شاہ زیب سے پوچھنے لگی۔ شکر ہے، تمہیں بھی خیال آ ہی گیا کہ میں پریشان بھی ہو سکتا ہوں۔ شاہ زیب نے نارمل انداز میں کہا تھا یا طنز کیا تھا؟ شیزا سمجھ نہیں سکی۔ میں اسے طنز سمجھوں؟ شیزا نے خفگی سے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، کچھ بھی مت سمجھو، فی الوقت تو بالکل بھی نہیں۔ شاہ زیب نے اپنے سامنے پڑے پیپرز کو اٹھاتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ شاہ زیب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شیزا کو غصہ آ گیا۔ پیپرز اٹھانا بدتمیزی ہے؟ شاہ زیب نے اپنے چلتے ہاتھوں کو روک کر شیزا کی طرف دیکھا۔ شیزا اسے گھور کر رہ گئی۔ شیزا پلیز، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مجھے یہ فائل ابھی سر کی ٹیبل پر پہنچانی ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ہم بعد میں بات کریں گے، بلکہ ہم آفس کے بعد بات کریں گے۔ اس وقت تم بھی اپنا کام کر لو اور مجھے بھی میرا کام کرنے دو، شاہ زیب نے رسانیت سے کہا۔ شیزا کی آنکھوں میں فوراً نمکین پانی نے جگہ بنانا شروع کی۔ پلیز شیزا، شاہ زیب جھنجھلاہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ فی الوقت میں بہت پریشان ہوں، تم مجھے پریشان مت کرو۔ نہ جانے کیوں شاہ زیب کو غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہیں پریشان کرتی ہوں؟ شیزا نے صدمے کی سی کیفیت میں شاہ زیب سے پوچھا۔ نہیں شیزا، تم مجھے پریشان نہیں کرتی، لیکن اس وقت تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، شاہ زیب نے اپنے لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہا۔ اچھا بس اتنا بتا دو کہ تم نے میرے کسی بھی میسیج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں فائزہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ گھر میں ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے، شاہ زیب نے آہستہ سے کہا۔ اب کیا ہوا اسے؟ شیزا نے چونک کر شاہ زیب سے پوچھا۔ اور اسے سکون کیوں نہیں ہے؟ کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ شیزا نے شاہ زیب کے سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ میری قسمت ہی خراب ہے اور کوئی بات نہیں، شاہ زیب اداسی سے بولا۔ تمہیں اپنے پاپا سے بات کرنی چاہیے، اور فائزہ کے والدین سے بھی بات کرنی چاہیے۔ شیزا اسے پریشان دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ ابو نے کچھ نہیں کرنا، بار بار بات بڑھا کر لوگوں کو جمع کر کے صرف اپنے گھر کا تماشا دکھانے والی بات ہے، اور تم اس کے والدین کو تو چھوڑ ہی دو، میرے سامنے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیں گے، لیکن پیچھے سے ساری چالیں ممانی کی ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں دو دو گھر افورڈ کر سکوں۔ میری بہنیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے میری۔ لیکن فائزہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اسے میرے ساتھ رہنا ہے، الگ گھر میں رہنا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ اور نہیں پتا، نہ وہ پتہ کرنا چاہتی ہے۔ میں چاہ کر بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، الگ گھر میں لے کر جاؤں گا تو سارے خرچے کرنے پڑیں گے، اور میں بچت کر کے بہنوں کا جہیز بنا سکتا ہوں، شاہ زیب نے کہہ کر اپنی پیشانی مس لی۔ شیزا کو شاہ زیب پر آیا ہوا غصہ کہیں غائب ہو چکا تھا، اور اب اس کی جگہ فکر مندی نے لے لی تھی۔ خیر تم پریشان مت ہو، یہ تو روز کا ہی تماشا ہے، شاہ زیب کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرایا۔ شاہ زیب شیزا کی طرف دیکھا، دھیرے سے مسکرایا۔ پھر بھی فائزہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اسے تمہارا احساس کرنا چاہیے۔ تم آفس کے علاوہ اوور ٹائم بھی کرتے ہو، اسے تمہارا ساتھ دینا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، 2-4 سال کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی، وہ سب اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، شیزا نے شاہ زیب کو تسلی دی۔ یہ تم سمجھ سکتی ہو، لیکن میری بیوی نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اسے بس میں ہوں اور میں ہی ہوں کا پتہ ہے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے یا جہنم میں، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، شاہ زیب نے اپنے سامنے سے فائل اٹھاتے ہوئے شیزا سے کہا، اور اپنے کیبن سے باہر نکل گیا۔ اور شیزا شاہ زیب کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ شیزا اور شاہ زیب 4 سال سے اکٹھے ہی آفس میں کام کر رہے تھے۔ وہ دونوں صرف کولیگ ہی نہیں، بہت اچھے دوست بھی تھے۔ 2 سال پہلے ہی شاہ زیب کی شادی اس کی کزن فائزہ کے ساتھ ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ شاہ زیب کی فائزہ کے ساتھ کبھی نہیں بنی تھی۔
حالانکہ وہ خاصا خوش مزاج اور نرم دل انسان تھا، اس میں کہیں نہ کہیں فائزہ کی ہی غلطی تھی، جو فطرتاً میں ہوں کے عزم میں مبتلا تھی۔ نہ جانے دونوں کا کیا بنے گا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ شیزا پچھلے 1 گھنٹے سے شاہ زیب سے چیٹ کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک ہی شاہ زیب کا میسج اس کی اسکرین پر نمودار ہوا۔ کیا؟ شیزا حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میسی کو دیکھنے لگی۔ مذاق کر رہے ہو؟ شیزا نے میسی ٹائپ کیا۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے ہی لائف پارٹنر کی ضرورت تھی جیسی تم ہو۔ فائزہ سے شادی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ مجھے ابو کو انکار کر دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں میں کیوں اس سے شادی کرنے پر رضامند ہوا تھا۔ میں شروع سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن کبھی کہنے کی ہمت نہیں کر پایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہیں تم میری بات کا برا نہ مان جاؤ، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میں اب کہہ رہا ہوں، میں فائزہ سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں اسے دکھانا چاہتا ہوں وہ دنیا کی آخری عورت نہیں ہے۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہ زیب نے پھر سے استفسار کیا۔ شیزا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تو تم اسے دکھانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شیزا نے سوال کیا۔ شاہ زیب نے فوراً ہی فون کر لیا۔ شیزا نے چند لمحے فون کی اسکرین کو دیکھا اور آن کر کے کان سے لگا لیا۔ تمہیں انکار کرنا ہے تو سیدھی طرح انکار کر دو، اس طرح کی فضول باتیں مت کرو۔ شاہ زیب کے لہجے میں ناراضی در آئی۔ مجھے جو لگا وہ میں نے کہہ دیا۔ تم نے فائزہ کو دکھانے کے لیے شادی کرنی ہے تو کسی اور سے کر لو، شیزا نے ناراضی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ شیزا کو شادی سے بھی زیادہ بری بات فائزہ کو دکھانے والی لگی تھی، یعنی اس کی یہ اوقات تھی کہ شاہ زیب فائزہ کو دکھانے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شیزا کو سخت غصہ آ رہا تھا، حالانکہ اسے غصہ شادی والی بات پہ آنا چاہیے تھا۔ تو کیا وہ شاہ زیب سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ اس کے دل نے استفسار کیا۔ شیزا نے اپنے دل کو ڈپٹا اور سر تک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد سے شاہ زیب نے اس سے شادی کی کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ ویسے ہی کہہ گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں شیزا کا دل پھر سے وہی بات سننے کو بےتاب تھا۔ اف، یہ دل کی فضول خواہشیں! کتنے ہی دن گزر گئے تھے۔ شاہ زیب چھٹیوں میں گھر ہو کر آیا تھا، مگر مکمل خاموش تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ شیزا کتنی ہی بار شاہ زیب سے پوچھ چکی تھی، مگر وہ ہوں ہاں سے آگے خاموشی کی بالکل بکل اوڑھ لیتا۔ شیزا نے بھی اسے خریدنا شروع کر دیا۔ اسے پتا تھا جب اس کا موڈ ہوگا تب خود ہی بتا دے گا۔ شیزا نے کندھے اچکائے اور کام میں مصروف ہو گئی۔ رات میں شیزا اپنے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں گیم کھیلنے میں مصروف تھی جب اس کے فون کی بیپ بجی۔ شیزا نے پلٹ کر اپنا فون اٹھایا تو شاہ زیب کا میسیج تھا۔ صبح آفس میں میری لیو جمع کروا دینا، میں گھر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ گھر کیوں جا رہے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو گئے تھے۔ شیزا نے اسے ٹیکسٹ کیا۔ کام ہے، شاہ زیب کا مختصر جواب آیا۔ کیا کام ہے؟ شیزا نے میسیج لکھ کر سینڈ کیا۔ ہے ایک کام، اور پلیز تم مجھے ٹیکسٹ نہ کرنا۔ پچھلی بار فائزہ نے تمہارا میسیج پڑھ لیا تھا، بہت ہنگامہ ہو گیا تھا۔ بس اب مجھے ٹیکسٹ نہ کرنا، میں خود آ کر بات کروں گا۔ شاہ زیب کا میسیج پڑھنے کے بعد شیزا ایک دم کنفیوز سی ہو گئی۔ شاہ زیب کیسے مجھ سے ایسے بات کر سکتا ہے؟ شیزا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن شاہ زیب، کیا ہوا؟ پھر تم مجھے میسیج کر رہی ہو؟ ایک بھی میسیج مت کرنا، ناراضی بھرا جواب آیا۔ کیوں نہ میسیج کروں؟ میں کروں گی۔ شیزا کو غصہ آیا۔ شٹ اپ! یہ دو لفظ تھے کہ کند چھری کی طرح شیزا کو اپنی گردن پر پھرتے محسوس ہوئے۔ شاہ زیب! شیزا فقط یہی میسیج ٹائپ کر پائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئیں اور اس نے خاموشی سے فون رکھ دیا اور نہ جانے کیوں رونے لگی۔ شیزا، کبھی کبھی مجھے بہت برا لگتا ہے، اس کی بیسٹ فرینڈ عطیہ نے اس سے کہا تھا۔ کیا برا لگتا ہے؟ شیزا بالکل بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ تمہارا یوں شاہ زیب کے پیچھے پھرنا، اس میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ پلیز تم پڑھی لکھی ہو کر پاگل مت بنو، عطیہ نے جیسے اس کی منت کی۔ عطیہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ شاہ زیب بس میرا دوست ہے، شیزا نے آہستگی سے عطیہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، اگر بات واقعے میں یہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا شیزا، مرد کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، عورت کی عزت تب تک کرتا ہے جب تک اس کا دل چاہتا ہے۔
عورت مطلب دوست ٹائپ کی لڑکی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ شادی شدہ ہے اور 99% مردوں کی طرح لاکھ کہے اس کی بیوی سے نہیں بنتی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، لیکن وہ سب سے زیادہ عزت بھی اسی عورت کی کرتا ہے۔ تم جیسی دوستوں کو کبھی بھی آؤٹ کہہ سکتا ہے۔ عطیہ رسانوی سے کہہ کر اپنے کیبن میں جا چکی تھی اور آج شیزا نے اپنے فون کی تاریک اسکرین کو دیکھا جو ابھی تک تاریک پڑی تھی۔ مجھے فائزہ کے رونے دھونے سناتے ہو اور جب گھر جاتے ہو تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، اور آج تو شیزا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کتنے ہی آنسو اس کے دامن میں کھو گئے تھے۔ اگلے کئی دن نہ تو شاہ زیب کا میسج آیا اور نہ ہی شیزا نے کیا، اور پھر شاہ زیب اپنے گھر سے واپس آ گیا تھا مگر شیزا آفس نہیں آ رہی تھی۔ عطیہ سنو، شاہ زیب نے اپنے پاس سے گزرتی عطیہ کو پکارا۔ ہاں، عطیہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عطیہ، شیزا کیوں نہیں آفس آ رہی؟ شاہ زیب نے قدرے شرمندہ انداز میں عطیہ سے استفسار کیا۔ کیوں تمہاری ناراضی چل رہی ہے شیزا سے؟ عطیہ نے معصومیت سے شاہ زیب سے سوال کیا۔ نہیں تو، شاہ زیب گڑبڑا گیا۔ وہ پچھلے 2 دن سے شیزا کو فون کر رہا تھا مگر وہ فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ ابھی عطیہ کوئی جواب بھی دے نہ پائی تھی۔ ہنستی مسکراتی شیزا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے نمودار ہوئی تھی۔ ہیلو ایوری ون، شیزا نے مسکرا کر سب کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا اور مٹھائی کا ڈبہ کھول کر شاہ زیب کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے؟ شاہ زیب نے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے حیرت سے شیزا سے استفسار کیا۔ میرے نکاح کی خوشی میں، شیزا کہتے ہوئے باقی سب کی طرف مڑی۔ شاہ زیب کا منہ تک جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا ہوا؟ کھاؤ نا، بہت مزے کی ہے، شیزا نے مسکرا کر شاہ زیب سے کہا اور پورا ڈبہ عطیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں سر کو بھی مٹھائی دے کر آتی ہوں۔ شیزا نے شاپنگ بیگ سے دوسرا ڈبہ نکالا اور سر کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گلاب جامن بمشکل اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ عطیہ نے فاتحانہ انداز میں شاہ زیب کو دیکھا اور اس کے کیبن سے نکل آئی۔ شکر ہے، ایک اچھی لڑکی کو وقت پر سمجھ میں آ گئی، عطیہ نے سوچا، اور ایک اور برفی کی ڈلی منہ میں رکھ لی۔ شیزا، یہ سب کیا ہے؟ لنچ ٹائم تھا، سب اپنے اپنے لنچ میں مصروف تھے جب شاہ زیب ناراضی سے کہتے ہوئے شیزا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے؟ شیزا نے ابرو چکا کر الٹا اسی سے سوال پوچھا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے تم سے شاہ زیب نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی شیزا بول اٹھی۔ ہاں، میں نے نکاح کر لیا اور 2 ماہ کے بعد شادی بھی ہے۔ نکاح اس لیے کیا کوئی مجھے بھی عزت دے اور چل نکل نہ کہے کیونکہ میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں، شیزا نے کہا۔ جانے کیوں اس کا حلق نمکین پانی کے ذائقے سے بھر گیا۔ شیزا، وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا۔ شاہ زیب کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی سی بات پہ۔ تھینک یو شاہ زیب، تم نے مجھے یہ 2 لفظ کہہ کر میری آنکھیں کھول دیں۔ یہ 2 لفظ نہیں تھے، ایک دھکا تھا جو تم نے پوری قوت سے مجھے دیا تھا۔ مرد رشتوں کی عزت کرتا ہے اور وہ رشتہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا ہو سکتا ہے۔ بنا کسی رشتے کے کسی بھی عورت کو چل نکل کہہ سکتا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، شیزا نے بنا کسی طنز کے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو رشتے کی آفر تو تمہیں بھی کی تھی، شاہ زیب نے خفگی سے کہا۔ اپنی بیوی کی موجودگی میں تم مجھے میسج نہیں کر سکتے، شادی کرو گے؟ شیزا استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ خود کو دھوکہ دینا بند کرو اور 99% مردوں کی صف سے نکل کر 1% صف کی میں آ جاؤ، خوش رہو گے۔ شیزا کہہ کر پورے اعتماد چال سے چلتی ہوئی شاہ زیب کے سامنے سے جا رہی تھی۔ اس کے 2 لفظ قیامت برپا کر چکے تھے مگر اب یہ قیامت اس کے اندر ہی برپا رہنے والی تھی۔ آتے ہوئے وہ اپنے بابا سے شیزا کی بات کر کے آیا تھا اور فضا کو طلاق دینے کا فیصلہ۔ نوٹس فائزہ تک نہ پہنچ جائے، شاہ زیب نے ہڑبڑا کر سوچا اور جلدی سے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے گھر فون کرنے لگا۔ شیزا کو تو وہ کھو چکا تھا، اب فائزہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔